اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم بخشش گناہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مرحوم علامہ بحر العلوم بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں سامرا جا رہا تھا، راستے میں اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر رونا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یا نہیں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا، اچانک ایک گھوڑ سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ گھوڑ سوار قریب آیا اور اس نے سلام کیا اور دریافت کیا، سید صاحب آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو بیان کیجئے، ہو سکتا ہے میں حل کر دوں۔ میں نے فوراً کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ آخر خدائے رحیم و کریم حضرت امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو کس طرح اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ حضرت کی زیارت کے لیے جو شخص چلتا ہے تو ہر قدم کے عوض ایک حج و عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور حضرت کے مصائب پر رونے میں ایک قطرہ اشک پر تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گھوڑ سوار نے فرمایا، تعجب نہ کیجیے، میں ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ شکار کرتے ہوئے اپنے درباریوں سے اتنا زیادہ دور ہو گیا کہ نہ درباریوں کی اس تک رسائی ہو سکی اور نہ ہی بادشاہ کو ان کی خبر رہی کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے حتی الامکان ان تک پہنچنے کی صحیح و کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں کافی تھک گیا، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی قوت بھی نہ رہی۔ بھوک اور پیاس کا شدت سے احساس کرنے لگا، وہ ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ کیا کرے۔ اسی دوران اچانک اسے ایک خیمہ دکھائی دیا اور وہ اس کی طرف چل دیا۔ خیمہ میں ایک ضعیف عورت اپنے فرزند کے ساتھ رہتی تھی، نیز اس کے پاس ایک بکری تھی جس کے دودھ سے وہ خرچ وغیرہ پورا کرتی تھی۔ جب بادشاہ اس کے پاس پہنچا تو وہ اسے نہ پہچان سکی کہ یہ کون ہے، لیکن پھر بھی ضعیفہ نے اس کی کافی خاطر تواضع کی اور اس کے کھانے کے لیے بکری کو ذبح کر دیا اور اس کے کباب بنا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیے، چونکہ اس غریب کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ بادشاہ کھانا کھا کر سیر ہو گیا، اس کے ہاں آرام کیا اور وہیں اس کے خیمہ میں رات گزاری۔ دوسرے دن صبح سویرے بادشاہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان سے رخصت ہو کر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے درباریوں تک پہنچ گیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ اگر میں اس ضعیف عورت اور اس کے فرزند کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہوں تو اس کے عوض کیا دوں؟ دربار میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ اسے 100 گوسفند عنایت فرمائیں۔ دوسرے شخص نے کہا، آپ اسے 100 گوسفند اور 100 اشرفیاں دے دیجئے۔ تیسرے نے کہا، آپ فلاں کھیتی اسے دے دیجئے۔ تاہم بادشاہ نے کہا، میں جو کچھ بھی دوں اس کے اس احسان کے مقابلے میں کم ہے۔ اگر میں اپنی پوری سلطنت اس کے اختیار میں دے دوں تو جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے یہ اس کے مثل ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا۔ بس مجھے چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دے دوں تاکہ اس کے احسان کا بدلہ پورا ہو سکے۔ اس کے بعد گھوڑ سوار نے فرمایا، جناب بحر العلوم، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا، مال و زر، اہل و عیال، بہن بھائی، حتیٰ خود اپنی جان، سب راہ خدا میں دے دیا۔ اب خدائے واحد اپنی خدائی تو دے گا نہیں، لہٰذا اگر حضرت کے زائرین اور رونے والوں کو اس قدر ثواب عطا فرمائے تو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس کے لیے بہت آسان اور معمولی سا کام ہے۔ یقیناً اس ذات کبریا کی عطا لامحدود، اس کی بخشش لامحیط اور اس کا کرم بے مثال ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس وقت گھوڑا سوار یہ کہہ کر چپ ہوئے تو اچانک میں ان کی طرف متوجہ ہوا مگر وہ موجود نہ تھے، جس کے بعد میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا اور پھر میرے ذہن میں آیا یہ حضرت امام زمان علیہ السلام تھے، کوئی اور نہیں۔ میں نے اطراف میں تا حد نظر ہر طرف دیکھا مگر حضرت کے دیدار مبارک کا شرف دوبارہ حاصل نہ ہو سکا اور حسرت و یاس کا ایک طوفان میرے دل میں سما گیا۔ محترم سامعین،
ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔